ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 8 باب 18 سے 22 آیات۔ جب یسوع نے بہت بڑا ہجوم اپنے چوگرد دیکھا تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے لیے ماندے اور آسمان کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے جگہ نہیں جہاں اپنا سر بھی رکھے۔ کسی اور نے جو شاگردوں میں سے تھا اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ مگر یسوع نے کہا، تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج 27 جون لتوریائی 13ویں ہفتے کا سوموار۔ آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب سے لی گئی ہے۔ آموس نبی کو خدا نے ان سخت دل امیروں کے پاس بھیجا جو غریبوں پر ظلم کرتے اور ان کو لوٹتے، کچلتے اور ستاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کے پاس بھی گیا جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ آموس نبی بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ انہوں نے جو ناانصافیاں اور ظلم کیے ہیں میں انہیں منسوخ نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ انہیں ان کی سزا ملے گی جو اس طرح سے یہ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں اور غریبوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ایک شخص خداوند کو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہو لوں گا، تو یسوع سے کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے پاس بھی رہنے کی جگہ ہے، لیکن ابن انسان کے پاس اپنا سر رکھنے کے لیے پتھر بھی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کو بتاتے ہیں کہ اگر میرے پیچھے آنا تو ایسے ہی۔ پھر ایک اور کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے آؤں گا، لیکن مجھے وہ اپنے باپ کو دفنا لینے دے۔ تو یسوع نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو، تو میرے ساتھ چل، مجھے فالو کر۔ تو آج کی ان تلاوتوں سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارے لیے کیا مطلب نکلتا ہے پہلی تلاوت سے، کہ آج بھی آموس نبی تو 8ویں صدی قبل از مسیح میں جو اعلان کرتا تھا، آج بھی اس کا اعلان، آج بھی اس کی نبوتیں پوری ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت امیروں اور غریبوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلا ہے۔ امیر بنتا جاتا ہے اور غریب بنتا جاتا ہے، اور خاص طور پر آج کے اس دور میں جب کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اور کافی لوگ پریشان، بے روزگار ہیں، اور غربت کافی بڑھ رہی ہے۔ امیر کو تو خیر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو غریب ہیں ان کے لیے کافی مسائل بن چکے ہیں۔ تو آج خدا ہمیں بھی آموس نبی کی طرح چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف آواز بلند کریں بلکہ اپنی مٹھی کھولیں، غریبوں کے لیے اپنے ارد گرد میں دیکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا ہے اور کسی کے گھر میں آس پڑوس میں 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے 3 وقت کے کھانے میں سے 1 وقت کا کھانا ان غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ارد گرد کے اپنے آس پڑوس میں نظر رکھیں، کوئی غریب ہے، کوئی کچلا ہوا ہے، کوئی ستایا ہوا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، جائیے۔ یہی فرمان ہے خدا کا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھی بنیں، ان لوگوں کا سہارا بنیں، اور یہی آواز آموس نبی اٹھا رہا ہے، اور امیروں کے خلاف، اور وہ جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، اور انہیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں مصر سے 40 سال کے عرصے میں تمہاری اموریوں کی جو زمین ہے وہ تمہارے قبضے میں کی، تمہیں دی، تو وہ جو وعدے کی سرزمین تھی وہ تمہیں دی، اور اگر تم اس طرح سے ہی کرتے رہو گے تو خدا کا جو ہے غضب جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ضرور آئے گا، اور ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں
کچلتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کے لیے ضرور سزا ہوگی۔ تو پہلی تلاوت سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ان کا جو بے سہارا ہے ان کا سہارا بنے، اسی میں خدا کی خدائی اور خوشنودی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں جو خداوند یسوع مسیح کو کی پیروی کرنا چاہتا ہے اسے اور کسی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے یا یسوع کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور ہمارا دھیان جو ہے اور چیزوں میں نہ ہو بلکہ ہم سامنے دیکھیں اور وہ جو مشن خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو پورا کرے۔ یہ جو بات ہے یہ کاہنوں کے لیے بھی ہے، سیمنیرینز کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جو ماں باپ ہے وہ اپنے خاندان میں اپنی ایک ترجیح رکھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایمان میں گہرا اور مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کو تقویت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے بارے میں باتیں کریں، خدا کے سامنے بچوں کے سامنے خدا کی حمد و تمجید کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا جانا چاہیے جس میں آپ نے پہلے دعا نہ کی ہو یا خدا سے اپنے کھانے پر برکت نہ مانگی ہو۔ وہ راز خدا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ گھر میں ایک اجتماعی طور پر عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ آپ اپنے بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ پاک یوکرس میں لے کر جائیں، گرجا گھر میں لے کے جائیں، تاکہ جو خدا نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے آپ اس نعمت کو شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں پیش کریں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں کہ ویاہ تے جانا ہے، شادی تے جانا ہے، آج گرجے نہیں جاندے، آج اتوار ہے لیکن ایسا تے ویاہ تے جانا ہے۔ نہیں، پہلے خدا کی عبادت کریں گے، اس کے بعد پھر ہماری اور زیادہ اور کوئی ترجیحات ہونی چاہیے، تاکہ جس طرح سے یسوع نے کہا ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو، فالو می، میرے پیچھے ہو لو۔ تو اسی طرح سے یسوع ہمیں بھی کہتا ہے کہ پہلے اپنا ایمان اپنے خدا کو ترجیح دے، اس کے بعد اور کوئی باتیں کرے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا آپ کو اور ہمیں ایسا ہی کرنے کی صلاحیت دے، ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کے حامی بنے، درد میں لوگ ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، ستائے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان پر نظر رکھیں، ان کی مدد کریں اور اسی میں خدا کی جو بادشاہی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔